وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ الحمدللہ آج تراویح میں 13واں سپارہ مکمل تلاوت کیا گیا، جس میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم مکمل پڑھی گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے خلاصی ملی اور بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی تو بادشاہ ان کی صلاحیت و قابلیت سے بڑا متاثر ہوا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ تم مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر نگران مقرر کر دو، تو میں علم بھی رکھتا ہوں اور حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو خزانے کا ذمہ دار ہو اس کے اندر 2 صفتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کو علم ہو کہ میں نے مال کیسے جو یہاں جمع ہوگا بیت المال میں اس کو تقسیم کرنا ہے، کس کس کو دینا ہے، اور دوسرے وہ حفیظ بھی ہو، یعنی اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو، خائن نہ ہو، بددیانت نہ ہو، امین و امانت دار ہو۔ یہ 2 صفتیں اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر کے مطابق مصر میں اور اطراف میں مصر میں بڑا سخت قسم کا قحط شروع ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندی کی وجہ سے جو خزانے میں مال محفوظ ہوا تھا اس کو جو قحط کے مارے لوگ تھے ان میں تقسیم کیا جانے لگا، اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اور یہ قحط جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ کنعان تھا، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں، تو وہ علاقہ وہاں تک یہ پہنچا۔ ان کو معلوم ہوا کہ جو بادشاہ مصر ہے وہ بڑا رحم دل اور سخی ہے اور وہ لوگوں کو بہت غلہ وغیرہ دیتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بقیہ بیٹوں کو غلہ وغیرہ لینے کے لیے بھیجا۔ تو یہاں جو سورہ یوسف کا یہ 7واں رکوع ہے اور 13ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے، اس میں اسی قصے کو ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہے وہ آ گئے مصر۔ جب حضرت یوسف کے سامنے وہ آئے تو حضرت یوسف تو ان کو پہچان گئے لیکن وہ ان کو نہیں پہچانے۔ حضرت یوسف تو ان کے ظاہری ڈیل ڈول سے، شباہت سے پہچان گئے، اور ان کو تو توقع بھی نہیں تھی کہ جو 7-8 سال کا بچہ انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور پھر وہ فروخت ہو چکا تھا، آج وہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوگا، اور پھر وہ شاہی تاج وغیرہ بھی بیچ میں ایک حائل تھا، ایک حجاب تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ پھر انہوں نے ان سے معلومات لی۔ یہاں تو قصے میں اس کی تفصیل ذکر نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے، ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے کوئی اور بھی بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 اور بھائی تھے، ان میں ایک بھائی جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا، کہیں گم ہو گیا، غائب ہو گیا، جھوٹ بولا یہاں پر انہوں نے، اور ایک بھائی کو جو والد صاحب نے اپنے پاس روک لیا اور وہ اس سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اس سے ان کو بہت انس ہے، اس بھائی کو اپنے سے الگ نہیں کرتے، وہ بنیامین تھے۔ تو بنیامین کو یعقوب نے اپنے پاس روک لیا تھا اور بقیہ جو 10 بیٹے تھے ان کو روانہ کر دیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا سامان تیار کروایا، اور ان کو جو ان کا مال بنتا تھا ہر ایک کو ایک اونٹ کے وزن، ایک اونٹ کے اوپر جتنا وزن آتا تھا اتنا غلہ دیا، اور کہا کہ اگر دوبارہ آؤ گے تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے اس کو لے کر آنا، اور تم دیکھتے ہو کہ میں کیسے ہر ایک کو ناپ کر دیتا ہوں، اور میں بہت بہترین مہمانی کرنے والا ہوں۔ اگر تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں آئندہ غلہ نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو لے کر آئیں، وعدہ نہیں کرتے، کوشش کریں گے۔ اور حضرت یوسف نے اپنے کارندوں کو یہ کہا کہ ان کا جو وہ سامان تھا، جو پونجی لے کر آئے تھے جس کے عوض انہوں نے وہ غلہ خریدا تھا، تو کہا کہ وہ خاموشی سے ان کے سامان میں رکھ دیں، ان کو پتہ نہ چلے، تاکہ جب یہ اپنے گھر جائیں گے تو اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، پھر یہ لوٹ کر آئیں گے۔ اس میں مختلف حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس سامان کو، قیمت کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھیں گے کہ ہم تو مفت میں کیسے لے کر آ گئے، وہاں تو ضابطہ تھا کہ خریدنا پڑتا تھا پیسوں سے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف کو یہ شبہ تھا کہ شاید ان کے پاس فخر و فاقے کی وجہ سے دوبارہ آنے کے لیے سامان ہی نہ ہو، پیسے ہی نہ ہو، تو یہ کیسے دوبارہ آ سکیں گے، تو خاموشی سے وہی قیمت جو لے کر آئے تھے ان کے سامان میں رکھوا دی۔ جب وہ گئے واپس تو جا کر اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، ہمیں تو اب آئندہ غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے،
اب ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے یہ غلہ جو لے کر آئیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب نے کہا کہ میں تم پر ویسے ہی اعتماد کر لوں جیسا کہ میں نے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا اس سے پہلے. اس وقت بھی تم نے کہا تھا کہ اس کو بھیجے ہمارے ساتھ، کھیلے گا کودے گا اور کھائے گا پیے گا، اور تم نے پھر اس کو غائب کر دیا اور کہتے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اب تم کہنے لگے اس بھائی کو بھی بھیج دیں. اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. جب سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ سامان موجود ہے، وہ پونجی جو لے کر گئے تھے موجود، واپس کر دی گئی. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان اب ہمارے لیے تو کوئی عذر بھی نہیں ہے، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے جو گھر والوں کے لیے غلہ بھی لے کر آئیں گے، آئندہ ہم بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لے کر آئیں گے. ابھی تو ہم 10 تھے، اب جب 11 ہوں گے تو 11 اونٹ کا غلہ آئے گا، اور یہ تو بہت ہی آسان ہے. تو یعقوب نے کہا کہ میں اس بیٹے کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم دے دو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے تم اس میں گر جاؤ. چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ انسان کے بس میں تو اتنا ہی ہے جو وہ کر سکتا ہے، تقدیر الہی میں جو لکھا ہوا ہے ہونا تو وہی ہے. جب انہوں نے وعدہ دے دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بس اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پہ کارساز ہونے کے بعد ہے. اور پھر بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو اب جب تم جاؤ گے تو مصر کے اندر ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ یہ بیٹے ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، سارے بڑے خوبصورت اور وجیح تھے، اور پھر پہلی دفعہ میں ان سب کو بادشاہ کا ایک خاص قرب بھی حاصل ہوا تو ان کی شہرت بھی ہو گئی. تو والد صاحب نے سوچا کہ اگر یہ اکٹھے جائیں گے تو ڈھیل ڈول والے بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تو کہیں ان کو کوئی نظر بد نہ لگ جائے. تو ایک ان کی یہ حکمت تھی کہ الگ الگ جو گیٹ ہے اس سے داخل ہونا تاکہ تم چشم بد سے محفوظ رہو. اور یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہونے والی ہے میں اس کی طرف سے تمہارے کچھ کام تو نہیں آ سکتا، بس یہ ایک حکمت ہے، ایک حیلہ ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جیسے والد صاحب نے کہا تھا ویسے ہی ان کے بیٹے داخل ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ کی طرف سے ہونے والی کسی بھی چیز سے ان کو بچا نہیں سکتا تھا، بس ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں جس کو انہیں پورا کر لیا، دل میں خواہش تھی اس کو پورا کر. جب بھائی جو ہے وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف نے ایسا کیا کہ ہر بھائی میں سے 2 لوگوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا. تو 10 بھائیوں کے 5 کمرے ہو گئے. ایک بنیامین بچا تو کہا کہ یہ میرے ساتھ ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، اب تم غم مت کرنا، جو کچھ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا اس پر آئندہ غم نہیں کرنا. یہ جو بھائی تھے یہ بنیامین کو بھی ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ بھی بہت بیچارے پریشانی میں تھے. جب انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو ان دونوں بھائیوں کا مشورہ ہوا کہ کسی طریقے سے مجھے یہاں روک لیں. انہوں نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگے. انہوں نے کہا مجھے سب برداشت ہے، کچھ بھی لگے، بس میں واپس جانا نہیں چاہتا، مجھے یہاں روک لیں. اب جب ان کا سامان تیار کرایا تو ان کے سامان تیار کرانے میں اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں وہ اپنا پیالہ رکھ دیا جو بادشاہ کا خاص پیالہ تھا، اور اس کو پوشیدہ طور پر رکھ دیا. انہوں نے سامان اپنا باندھا اور سارا غلہ وغیرہ لیا اور روانہ ہو گئے. کچھ دور نکلے تھے کہ پیچھے سے بادشاہ کے کارندے پہنچ گئے اور کہا کہ اے قافلے والوں تم تو چور ہو. تو وہ بھائی رکے، متوجہ ہوئے، کہنے لگے تم کیا چیز اپنی گم پاتے ہو، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، وہ غائب ہو گیا. تو ان بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے ہم یہاں فساد کرنے کے لیے تو آئے نہیں، نہ ہم چور ہیں. تو ان قائدوں نے پوچھا کہ تم خود ہی بتاؤ اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی. تو ان بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی ہے جس کے پاس سے وہ برآمد ہوگا وہ غلام بنایا جائے گا، وہ اس کے تاوان میں وہاں رہے گا. حضرت یعقوب کی شریعت میں چوری کی سزا یہی تھی، جب چور پر چوری ثابت ہو جائے تو وہ جس کی چوری کی ہے وہ اس کا غلام بنا لیا جاتا تھا. قانون مصر میں ایسا نہیں تھا، تو بھائیوں نے خود ہی یہ کہہ دیا. اب ان کے سامان کی جانچ پڑتال شروع ہوئی تو بنیامین کے سامان سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو ٹٹولا گیا، اس میں پیالہ نہیں ملا اور بنیامین کے سامان میں نکل آیا.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کی تدبیر کی تھی۔ یہ بہت سارے سوالوں کا ایک جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور حضرت یعقوب پریشان ہیں میری وجہ سے اور قحط بھی ہے، تو انہوں نے پیغام کیوں نہیں بھجوایا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں یہاں موجود ہوں؟ اور پھر بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا، جس بنیامین سے وہ تسلی حاصل کرتے تھے تو وہ بھی یہاں روک لیے گئے۔ اور پھر ایک بے گناہ پر چوری کا الزام۔ یہ مختلف سوالات ہیں جو اس قصے میں پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا جواب ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ سب کچھ تدبیر ہم نے کروائی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے دین کے مطابق لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اب جب وہ مال برآمد ہو گیا تو ان بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس سے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا، الزام لگا دیا۔ اور وہ قصہ یہ تھا کہ جب حضرت یوسف کی والدہ کا انتقال ہوا، یہ چھوٹے تھے، تو ان کی جو خالہ تھیں وہ یوسف کو اپنے گھر لے گئی۔ بعض روایت میں کہ ان کی پھوپھی تھی، حضرت یعقوب کی ہمشیرہ ہیں، وہ ان کو اپنے پاس لے گئی اور وہاں وہ رہے کچھ عرصے بعد۔ جب ان کے واپس جانے کا وقت آیا تو چونکہ ان کو ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی، اللہ نے ان میں ایک عجیب ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جو ان کو دیکھتا یا ان کے قریب ہوتا تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ تو وہ پھوپھی وہ بھی ان کی گرویدہ ہو گئی۔ اب وہ جب واپس جانے لگے تو ان کو بہت دکھ ہوا، غم ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک قیمتی پٹکا تھا جو عورتیں پیٹ پہ باندھتی ہیں، وہ انہوں نے حضرت یوسف کے پیٹ پہ باندھ دیا اور انہوں نے شور مچا دیا کہ میرا پٹکا گم ہو گیا۔ جب تلاش کیا گیا تو حضرت یوسف کے پاس سے برآمد ہو گیا، تو انہوں نے اس بہانے سے ان کو اپنے پاس روک لیا۔ تو ان بھائیوں نے اسی واقعے کا اشارہ کیا کہ اگر اس سے چوری کیا تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی۔ حضرت یوسف نے اپنے دل میں بات کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا، اور کہا کہ تم بڑے برے ہو، تم لوگ بہت ہی زیادہ برے لوگ ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ دل دل میں کہا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر ان بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، یہ جو ہمارا بھائی ہے جس میں چوری ثابت ہوئی ہے، اس کے والد ہیں بڑے بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ تو یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، جس کے پاس سامان ہم نے پایا ہے ہم تو اسی کو پکڑیں گے، کسی اور کو کیوں پکڑیں گے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے، بے گناہ کو پکڑیں گے ظالم ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو ان کو نہیں چھوڑ رہا تو وہ الگ ہوئے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارے ابا جان نے تم سے اللہ کا بڑا مضبوط وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بڑی کوتاہی کر چکے۔ اس بھائی نے ان کو ایک تانا دیا، پھر کہا کہ میں تو یہاں سے اب نہیں جاؤں یہاں تک کہ ابا جان مجھے اجازت دے دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور اللہ سب فیصلہ کرنے والوں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جاؤ والد صاحب کو جا کر بتاؤ کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اور ہمیں جو علم ہے ہم نے اسی کی گواہی دی ہے، باقی غیب کی حفاظت کرنے والے تو ہم نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو اہل مصر سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے تھے، یہ قصہ سب کے سامنے ہوا ہے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس کے اندر ہم آئے ہیں، وہی آپ کو بتائیں ہم سچے ہیں۔ اور یعقوب نے اس وقت کہا کہ نہیں، تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، اب میں صبر کروں گا جو اچھا صبر ہے، اور امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب یہاں اگرچہ وہ بیٹے سچے تھے والد صاحب کے آگے، لیکن چونکہ اعتماد پہلے ہی خراب ہو چکا تھا تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے۔ انبیاء کو جتنا علم اللہ دیتے ہیں وہی ان کو ہوتا ہے، ان کو غیب کا علم تو ہوتا نہیں، اس لیے انہوں نے ظاہر کو دیکھ کر، سابق حال کو دیکھ کر یہ بات کہہ دی۔ اور اس کے بعد ان بھائیوں سے، بیٹوں سے، گھر والوں سے منہ موڑ کر ایک طرف ہو کر کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہوں اور وہ غم کے مارے گھٹتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے، معمولی سا انسان روتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، اس سے بینائی نہیں جاتی، بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ آنسو نکلے تو جا کر بینائی ضائع ہوتی ہے۔ یعقوب اتنا روئے ہوں گے، کتنا ان کو غم ہوا ہوگا کہ پہلے ایک بیٹا چلا گیا، پھر دوسرا چلا گیا اور پتہ کچھ نہیں چل رہا، اور پھر بڑا بیٹا بھی وہاں رک گیا، باقی بیٹے آ گئے، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ غم میں یہ وقت گزارا، اور بڑی شدید مشقت والی ان کی زندگی تھی، بہت زیادہ آزمائش تھی۔
تو بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان خدا کی قسم آپ تو ہمیشہ ہی یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ یا تو گھل گھل کے بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو اپنا غم اور اپنا حزن اللہ کے آگے کھولتا ہوں، مخلوق کے آگے تو نہیں کھولتا، میں تو اللہ کے آگے رو رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ بات ہے جو تم نہیں جانتے۔ چونکہ ان کے علم میں تھا کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا تو یہ زندہ ہے، کہیں نہ کہیں یہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اشارتاً کہا کہ مجھے معلوم ہے، تم کو معلوم ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بھائی دوبارہ آئے تیسری دفعہ حضرت یوسف کے پاس آئے، کہا عزیز مصر ہمیں گھر والوں کو بہت سخت تکلیف پہنچی، ہم آپ کے پاس بڑی نکمی قسم کی پونجی لے کر آئے، کھوٹی پونجی لے کر آئے، آپ ہمیں اس کے بدلے میں مکمل ناپ دے دیں اور مکمل جو ہے وہ ناپ کر غلہ دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، صدقہ دے دیں ہمیں، اللہ صدقہ دینے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی زیادہ عاجزی کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف کا دل نرم ہو گیا اور وہ وقت آ گیا تھا کہ اب اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا، تو فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ لانتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اس بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ اب وہ بھائی چونکے کہ بادشاہ مصر کو ہمارے قصے کی خبر کیسی ہے، ہو نہ ہو یا یوسف ہوں گے۔ تو فوراً کہا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ پھر آگے بڑی عجیب بات کہی، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تقوی اللہ کا ڈر و خوف اور صبر، یہ دو ایسے ہتھیار ہیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ ایسوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ان بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فوقیت دی ہے، ہم خطا کار، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معذرت کر لی۔ حضرت یوسف نے فوراً کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں، یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ، میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی، اور تم سب گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، مصر سے نکلا، تو ادھر کنعان میں جو سینکڑوں میل دور ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو، تو مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر والے سے کہنے لگے خدا کی قسم آپ تو وہی پرانی غلطی میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کو خیال یہ ہے کہ یوسف زندہ ہے، وہ تو ختم ہو چکا ہو، اتنا لمبا قصہ ہو گیا اور آپ کرے میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت کہ جب کنعان کے کنویں میں تھے اس وقت تو کوئی خوشبو نہیں آئی، اور سینکڑوں میل دور ہے وہاں سے اللہ نے خوشبو پہنچا دی۔ تو ماشاء اللہ حکام وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے ان کے چہرے پر وہ قمیص رکھی، حضرت یوسف کی بڑی برکت والی قمیص تھی، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو فوراً بولے کیا تم کو میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے؟ تو ان بیٹوں نے کہا بجان آپ ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کر لیجیے، ہم خطا کار ہیں، غلطی ہو گئی ہے، آپ بھی ہمارے لیے استغفار کر لیجیے۔ تو یعقوب نے کہا کہ میں پروردگار سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس وقت فوراً دعا نہیں کی، استغفار نہیں کی، کروں گا، اللہ غفور رحیم۔ تو حسین نے لکھا ہے کہ یا تو وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت یوسف سے ملنے کے بعد پوچھنا چاہتے تھے کہ تم نے اپنا حق بھائیوں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ جب تک بندے کا حق کسی کے اوپر ہو تو اس کے لیے جو مرضی دعائیں کر لے کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حق ادا نہ کرے۔ تو یعقوب تو اللہ کے نبی تھے، تو اگر یہ بھائی یوسف کا حق اپنی گردن پہ لے کر آتے اور اس سے وہ عہدہ برا نہ ہوتے تو وہ کیسے ان کے لیے استغفار کرتے؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ فوراً دعا اس سے نہیں کی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں رات کے آخری حصے میں جو قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت میں استغفار کروں گا، ضرور قبول ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت یوسف کے پاس لے کر آئے ان کو، تو حضرت یوسف نے مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، بڑا خیمہ لگوایا، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ نکلے استقبال کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی بڑے معزز آدمی کی آمد پر باہر نکل کے استقبال کرنا یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے اور یہ مہمانی کے آداب میں سے۔ اور حضرت یوسف کے والد ماجد نہ صرف یہ کہ والد تھے بلکہ اللہ کے اعظم پیغمبر تھے،
حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر وہ بقیہ ان کے خاندان کے لوگوں کے ان کے عذاب میں وہ آگے بڑھے. وہ کیا منظر ہوگا کہ جب اتنے عرصے کے بعد ایک بچھڑا ہوا باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے مل رہا ہے. اور کون باپ اور کون بیٹا؟ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. آسمان زمین کے فرشتے بھی اس پر حیران ہوں گے، اس منظر کو دیکھ کر وہ بھی تعجب اور حیرت میں ہوں گے کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. ان کو لے کر آئے اور پھر مصر میں ان کے ساتھ پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تخت تھا جو ان کا، اس تخت پر اپنے والد صاحب اور اپنے والدہ کو بٹھایا. ان کی والدہ تو انتقال کر گئی تھی، لیکن ان کی خالہ سے بعد میں نکاح کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو ان کی اس میں زوجیت میں حضرت یوسف کی خالہ تھی، تو ان کو جو ہے یہاں ابوئی کا مصداق قرار دیا گیا. تو جیسے ہی عرش وہ اس تخت کے اوپر بیٹھے تو سب کے سب سجدے میں گرے. تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو حق و سچ ثابت کر دی. اب اس کے بعد جو یہ مکالمہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آزمائش ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک بھائیوں کا ظلم، ایک ماں باپ سے جدائی، اور ایک قید خانے کی زندگی. یہ 3 ان کی زندگی کے نشیب و فراز تھے. اب اگر اتنے عرصے کے بعد کوئی عام باپ بیٹا ملتے تو کتنا شکوہ شکایت ہوتی، کتنا رونا ہوتا، واقعات سنائے جاتے اور یہ سب کچھ ہوتا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز میں شکر کا پہلو نکال کر کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور حال یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب مجھے قید خانے سے اللہ نے باہر نکالا. قید خانے میں داخل ہونے کا قصہ ذکر ہی نہیں. یہ نہیں کہا کہ جھوٹا الزام لگا اور میں بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا. اس پہلو کو ایک طرف رکھا. قید خانے سے رہائی جو ایک عظیم نعمت تھی، اللہ کا احسان تھا، اس کو سامنے رکھا. اس میں سبق ہے کہ ہم ہر معاملے میں، ہر اس امر میں جو ہمیں پیش آئے، خیر کا پہلو تلاش کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی نہ کوئی تو اس میں خیر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس میں بھلائی ہوگی. تو اس شکر سے اللہ نعمت میں اضافہ کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہا کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا، بڑا احسان. اب رہ گئی ماں باپ کی جدائی کی بات، تو کہا کہ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ، اللہ آپ کو دیہات سے شہر میں لے آیا. وہاں بھی خیر کا پہلو نکال دیا کہ دیہات میں وہ سہولیات نہیں تھی، وہ آسائشیں نہیں تھیں. اب شہر میں ساری آسائشیں ہیں اور یہاں سب نعمتیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کو اس مشکل کی زندگی سے نکالا، راحت کی زندگی میں پہنچا دی. اب تیسری چیز رہ گئی جو بھائیوں کے ساتھ معاملہ تھا، تو اس کو کہا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان میں کچھ فساد ڈلوا دیا تھا. وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے ظلم کیا فلاں یہ کیا، چونکہ ایک دفعہ جب معاف کر چکے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو ذکر کرنا یہ احسان جتلانا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. تو انہوں نے وہاں نسبت کر دی شیطان کی طرف، شیطان نے فساد ڈلوا دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یہ سب چیزیں جب ہو گئیں، آخر میں متوجہ ہو اللہ کی طرف اور دعا کی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ آپ ہی میرے ولی اور کارساز دنیا اور آخرت میں، مجھے مسلمان بنا کر موت دیجیے گا اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دیجیے گا. تو دیکھیں نبی ہو کر بھی اپنے خاتمے کے اچھا ہونے کی دعا کر، اور ہم نبی نہیں ہیں اور اپنے خاتمے سے بالکل بے پرواہ ہیں. ہمارا انجام کیا ہوگا فکر ہی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرمانے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بنا کے موت دیجیے کہ میں آپ کا فرمانبردار ہوں. حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. حضرت یعقوب کی وصیت کے مطابق حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے قریب ان کو دفن کیا گیا. پھر اس سے کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف کا بھی انتقال ہوا. مصر کے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے. تو جو دریائے نیل تھا مصر کا مشہور، اس کا وہ حصہ جہاں سے وہ 2 حصوں میں اس کا پانی نشیب میں بہتا ہے، اس بلندی پر سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر حضرت یوسف کی نعش مبارک کو وہاں دفنا دیا گیا، تاکہ پانی اس کے اوپر سے ہو کر جب جائے گا تو وہ برکت سارے مصر والوں کو نصیب ہوتی رہے گی، ملتی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قصہ ہے، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اللہ کے نبی آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے کاموں کی تدبیر کر رہے تھے.
حضرت یوسف کے بھائی جب مکر وغیرہ کر رہے تھے آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ پورا قصہ یہود کے سوال پر پیغمبر کے اوپر اتارا گیا. یہ سورہ رعد ہے، مدنی صورت ہے. رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رات کا ذکر ہے. رات کہتے ہیں بادل کی گرج کو، بارش کے وقت جو بادل گرجتا ہے اس وقت جو آواز ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ بَعْدُ بِحَمْدِهِ. اس صورت کے آغاز میں تو قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور پھر مشرکین کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہیں. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. جواب دیا گیا کہ اللہ اتنا بڑا خالق ہے، وہ زمین سے پیداوار اگا دیتا ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، نہروں کا نظام چلانے والا ہے، رات دن کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل. ایک ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ہم واقعی نافرمان ہیں ہم پہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے جلدی برائی مانگتے ہیں اچھائی سے پہلے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پچھلے لوگوں کے واقعات تمہارے سامنے گزر چکے ہیں، دیکھو ان پر بھی عذاب آیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، مغفرت کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود. حضرت عبداللہ بن عباس کے بقول قرآن کریم کی آیت بڑی ہی امید افزا ہے. مایوسی میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے اس میں بڑی ہی امید ہے کہ اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود معاف کرنے والا ہے، زیادتیوں کے باوجود معاف کرنے والا ہے. لیکن پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو پروردگار بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. کوئی آدمی بس یہ کہہ کر کہ اللہ غفور رحیم ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ کی مغفرت کے سہارے میں گناہ کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈرتا رہے، ہر وقت فکر مند رہے. پھر اس کے بعد حق اور باطل کو مثال سے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ جب سیلاب آتا ہے تو خس و خاشاک کو بہا کے لاتا ہے، اس کے اوپر تنکے اور گھاس پھوس ہوتے اور پانی اصل نیچے ہوتا ہے. جب وہ سیلاب ختم ہوتا ہے تو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور خس و خاشاک کو ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں. ایسے ہی باطل وہ ضائع ہو جاتا ہے اور حق جو ہے محفوظ رہتا ہے. ایک مثال یہ دی ہے کہ جیسے بھٹی کے اندر سونے اور چاندی یا دیگر دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کو جب سونے کو ڈالتے ہیں تو اصل سونا نیچے رہ جاتا ہے اور میل کچیل وہ بھٹی میں اوپر کی طرف آ جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں تو سونا خالص ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جو باطل ہے وہ اوپر کھلا ہوا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اصل جو نیچے سونا ہے وہی کام کا ہوتا ہے. تو حق بھی ایسے ہی رہ جاتا ہے. تو باطل کا کبھی زور نظر آئے گا اور بڑا ابھرا ہوا غالب معلوم ہوگا، جو اس کا انجام یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہوگا. پھر عقل مندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے. ہر شخص کو محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ صفات اس کے اندر موجود ہیں. اس کے قرآن کریم کی روح سے وہ عقل مند ہے. ہماری نگاہ میں تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو ہوشیاری فنکاری سے دنیا زیادہ کما لے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا زیادہ جمع کر لے، لوگوں کو زیادہ دھوکہ دے دے، زیادہ جھوٹ بول لے، بڑے عہدے پر جھوٹ بول کر پہنچ جائے، دنیا جہاں کے چکر لگا لے، کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے. لیکن قرآن کریم کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ اصل عقل مند وہی ہے. تو فرمایا کہ جو عقل مند ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. عقل مند وہ ہے نمبر ایک جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، میثاق کو توڑتے نہیں، یعنی وعدے پورے کرتے ہیں. نمبر دو، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. نمبر تین، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. نمبر چار، آخرت کے برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. نمبر پانچ، صبر کرتے ہیں اپنے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. نمبر چھ، نماز قائم کرتے ہیں. نمبر سات، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں پوشیدہ علانیہ خرچ کرتے ہیں. اور نمبر آٹھ یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. لوگ برائی کرتے ہیں لیکن جواب میں وہ اچھائی کرتے ہیں. یہ 8 صفات ہیں، یہ عقل مند لوگوں کی صفات ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام، اولئک لهم عقبی الدار. اور وہ انجام کیا ہے؟ ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں داخل ہوں گے، اور جو ان کے آباء و اجداد میں، بیویوں اور بچوں میں نیک ہوں گے وہ سب داخل ہوں گے. فرشتے ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، کیا ہی اچھا انجام ہے آخرت کا. اس کے برخلاف جو آخرت میں عذاب میں پکڑے جائیں گے ان کی کیا صفات ہیں وہ یہاں ذکر ہو رہی ہیں. تو اوپر کی جو 8 صفات ہیں ہر شخص ان کی پیدا کرنے کا اہتمام کرے، اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے.
اور جو اب صفات ذکر ہو رہی ہیں یہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، نمبر 2 رشتوں کو توڑتے ہیں، جن کے جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑتے ہیں، معمولی باتوں پر قطع رحمی، اور نمبر 3 یہ کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، خون ریزی بھی اس میں شامل ہے، دھوکہ دہی بھی اس میں شامل ہے، جھوٹ بولنا بھی اس میں شامل، جو بھی فساد کی صورتیں سب شامل ہیں، وہی سننے فی الحال اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ان پر لعنت ہے اور ان کا برا انجام ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل تو اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، اللہ کی یاد سے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ آج کا لبرل انسان کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اللہ کی یاد یہ اصل غذا ہے، وہ موسیقی اور گناہ یہ غذا نہیں ہو سکتا۔ یہ فاسق و فاجر کی روح کی غذا تو ہو سکتے ہیں، مسلمان اور نیک کی روح کی یہ غذا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، اس لیے اس کو ابراہیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد ذکر کیا ہے تاکہ اللہ کے نبی لوگوں کو کفر اور گمراہی کی تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف نکالیں۔ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ انسان کفر، بدعت، ضلالت، گمراہی کے اندھیروں سے نکلے اور ہدایت اور حق اور نور ایمانی کے اندر آ جائے۔ کتاب الہی کو اتارنے کا مقصد نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا ہے، یعنی جو قوم تھی اس قوم کی زبان والے ہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا۔ جیسے سریانی زبان بولنے والوں کے نبی سریانی زبان بولنے والے آئے، عبرانی بولنے والوں کے نبی عبرانی زبان میں آئے، اور نبی آخر الزمان کو اللہ نے عربوں میں مبعوث فرمایا، اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کی نبوت عالمگیر ہے۔ حالانکہ روئے زمین پر عربی کے علاوہ اور زبانیں ہی بولی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے ان سب میں عربی کو فوقیت دی ہے اس کی خصوصیات کی وجہ سے۔ نمبر 1 یہ کہ بڑی فصیح ہے، عربوں کے اندر صفات جاہلیت میں بھی بڑی اچھی موجود تھی، سخاوت، شجاعت، غیرت، حمیت، یہ ان کی صفات تھی، مہمان نوازی۔ باوجود ہے کہ وہ قتل و غارت گری بہت کرتے تھے، لیکن اچھی صفات بھی ان پر پائی جاتی۔ پھر جو ہے وہ عربی زبان کا سیکھنا آسان ہے، تو قرآن کریم کے لیے اللہ نے عربی زبان کا انتخاب کیا، نبی آخر زمان کو عربوں میں مبعوث فرمایا، اور خود آپ نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، عربی زبان سے محبت کرو، اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد شیطان کی ایک تقریر ذکر کی گئی ہے جو وہ جہنم میں کرے گا اہل جہنم سے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو شیطان بھی جہنم میں جائے گا، اس کے حوارین ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ شیطان وہاں ایک آگ کا ممبر قائم کرے گا، آگ کا ممبر ہوگا، اس پر بیٹھ کے تقریر کرے گا۔ یعنی تقریر کیوں ذکر کر دی؟ تاکہ اس دنیا میں انسان ہوشیار ہو جائے اور آئندہ کے عذاب سے بچنے کی ابھی سے کوشش کر لے۔ اللہ فرما رہے ہیں شیطان کہے گا جب سارے معاملوں کے فیصلے ہو جائیں گے، بے شک اللہ نے تم سے حق اور سچ وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور غلط وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی تھی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بس اتنا ہے کہ تم کو میں نے دعوت دی، تم نے قبول کر لی، میں تو یہی کام تھا، میں تمہیں گناہ کی طرف بلاتا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم میرے کام نہیں آ سکتے۔ جو تم نے مجھے شریک کیا میں اس کا انکار کرتا ہوں، تم نے جو مجھے اللہ کا شریک قرار دیا اس سے پہلے دنیا کے اندر، آج میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو شیطان وہاں صاف صاف کہہ دے گا کہ میں نے خالی تم کو راستہ بتلایا، تم خود چل کر آئے، میں کیا کروں، میرا تو کوئی قصور نہیں، تم نے خود ہی اختیار کیا، تم نے خود ہی گمراہی کے راستے کو، عذاب کے راستے کو اختیار کیا، میرا کیا، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، اور ان کا تحیہ و سلام السلام علیکم ہوگا۔ پھر اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے بہترین درخت سے، جو کھجور کا درخت ہے، جس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، شاخیں بڑی بلند ہوتی ہیں، اور وہ بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور وہ طوفان میں بھی گرتا نہیں ہے۔
ایسے ہی کلمہ طیبہ جب کسی کے دل میں آ جائے تو اس سے بڑے اونچے اونچے اعمال نکلتے ہیں. اصل بس یہ محنت کر لیں کہ کلمہ ہمارے دل کے اندر رچ بس جائے. جو زبان پر ہمارا کلمہ ہے نا یہ دل میں اتر جائے. اگرچہ زبان پر کہنے سے مسلمان ہو گئے لیکن جب تک یہ ہمارے دل کے اندر نہیں پہنچے گا, جب دل میں پہنچے گا تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے. اور پھر اندر پہنچنے کے بعد جب تک دیکھیں بیج جو ہے وہ زمین میں اچھی طرح نہ چلا جائے تو وہ اس کا پھل ظاہر نہیں ہوتا. اگر اوپر اوپر رہے تو وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی جب یہ کلمہ جو ہماری زبان پر ہے دل میں نہیں اترے گا اس سے اچھے اعمال نکلنا مشکل. پھر فرمایا کہ اللہ جو ہے اہل ایمان کو ثبات قلبی نصیب کرتے ہیں. یثبت اللہ بالقول الثابت, دنیا کی زندگی کے اندر بھی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اور آخرت میں بھی. کلمہ طیبہ دنیا بھی فائدہ دیتا ہے, آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی ہاجر کو مکہ مکرمہ کی غیر آباد وادی میں پہنچا دیا تھا, وہاں چھوڑ دیا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہ چھوڑ کر آ جائے. چند دعائیں کی انہوں نے. ایک تو یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے ایک ایسی وادی میں اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے, آپ کے محترم گھر کے پاس, اے میرے پروردگار, تاکہ وہ نمازیں قائم کریں. آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل عطا کر دیجیے تاکہ شکر ادا کریں. اے ہمارے پروردگار, آپ جانتے ہیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں, جو علانیہ کرتے ہیں. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں, نہ آسمان میں نہ زمین میں. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق بیٹے عطا کیے. بے شک میرا پروردگار بہت دعاؤں کا سننے والا ہے. اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے پروردگار میری دعاؤں کو بھی قبول کر لیجیے. اے ہمارے پروردگار مجھے بھی بخش دیجیے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجیے اور سارے مومنوں کو بھی حساب کے دن بخش دیجیے. یہ آخر کی دو دعائیں وہ ہیں جو عموماً نمازی جو ہے وہ قاعدہ عقیدہ میں پڑھتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور پھر اس صورت کا خاتمہ جو ہے وہ آخرت کے قصے پر ہوا ہے کہ قیامت میں مجرمین کو کیسے عذاب ہوگا اور سب مخلوق اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گی. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.